السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، دور شرعیہ لیول 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام پر ہونے والے تشدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے ہر طرح سے کوششیں کی، ہر اعتبار سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کا پیغام رک جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک جائے، صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا جائے اور اسلام کو ایک معنوں میں ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں مشرکین مکہ نے شروعات سے ہی کرنی شروع کر دی تھیں۔ ان میں سے آخری جو ان کی کوشش تھی، یا آخری جو سب سے زیادہ جسے وہ کارگر لا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ ظلم و تشدد کی زبان استعمال کر رہے تھے، نئے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، صحابہ کرام پر ظلم کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کر رہے تھے، زیادتیاں کر رہے تھے۔ وہ کوششیں کر رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے رک جائیں اور صحابہ کرام اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، پھر سے آبا و اجداد کے دین کو اختیار کر لیں۔ اسی سلسلے کی کوششیں جاری و ساری تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے تاکہ ظلم و زیادتی کے اس سلسلے کو روک دیا جائے، تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں، عام جگہوں پر بیٹھ کر اسلام کے تعلق سے بات کرنے، قرآن پڑھنے پڑھانے یا اسلام کی دعوت دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دار الارقم کے اندر وہ پناہ لے اور وہیں پر اسلام کے تعلق سے جو بھی انہیں گفتگو کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات جو انہیں حاصل کرنا ہے، وہ وہاں پر وہ حاصل کریں۔ عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کرنے سے تھوڑا سا رک جائیں، پرہیز کریں تاکہ ظلم و زیادتیوں کا یہ سلسلہ رک جائے، تھم جائے۔ اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ تھا کہ ہجرت کی جائے، مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے، جسے آج کے زمانے میں ایتھوپیا ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح بعض علماء نے یا تاریخ نگاروں نے کہا کہ سوڈان کا کچھ علاقہ بھی پہلے اسی کے اندر جو ہے گویا کہ شامل تھا۔ تو سوڈان ہو یا پھر ایتھوپیا ہو، یہاں پر جو بادشاہ ہے، انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ
مائنورٹیز پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا حکم دیا گیا کہ وہاں پر مسلمان ہجرت کر جائیں۔ اور جب وہ مسلمان وہاں پر ہجرت کر گئے تو ابتدا میں تو چند مسلمان تھے، تو مشرکین مکہ انہیں روک نہیں پائے، لیکن بعد میں جب ایک بڑی تعداد وہاں پر چلی گئی، بڑی تعداد جو وہاں پر چلی گئی، تقریباً 100 سے زائد صحابہ کرام ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، تو مشرکین مکہ کو یہ سوچا کہ ہم جائیں گے حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور اسے تحفے دیں گے، اور پھر ان مسلمانوں کو واپس جو ہے ہم اپنے گھروں کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف واپس انہیں لے آئیں گے، اور پھر ظلم مزید جو ہے ان کے اوپر ہم بڑھا دیں گے، مزید انہیں ہم تکلیفیں دیں گے تاکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے ان کے تحفوں کو رد کر دیا، مسلمانوں کی بھی بات سنی، مشرکین کی بھی بات سنی۔ جب مسلمانوں کی بات سنی اور مشرکین کی بات سنی تو اسے مسلمانوں کی بات ٹھیک لگی کہ انہوں نے صاف طور پر اسلام کا جو پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اسے واضح کر دیا، توحید کے تعلق سے بھی بیان کر دیا، اخلاق عالیہ کا جو اسلام حکم دیتا ہے اسے بھی انہوں نے جو ہے بیان کر دیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسلام کیا عقیدہ رکھنے کے لیے حکم دیتا ہے اسے بھی بیان کر دیا۔ تو حبشہ کا بادشاہ مسلمانوں کے فیور میں اس نے حکم سنایا، اور مشرکین مکہ کی جانب سے جو لوگ بھیجے گئے تھے انہیں اپنے تحفوں تحائف کے ساتھ، ان کے تحفوں کے ساتھ جو ہے انہیں واپس کر دیا۔ اب مزید مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے۔ اتنے میں کچھ وقت کے لیے ظلم و زیادتیاں تھوڑی سی کم ہو گئیں، اس لیے کہ دو نوجوان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ اسلام لے آئے، اور یہ دونوں شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر مثال ان کی دی جاتی تھی، یہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، تو لہٰذا ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں پر تھوڑا سا ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ تھوڑا سا تھما، تھوڑا سا رکا، ختم نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا رک گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام کو مسلمانوں کو عزت ملی، اور تھوڑا سا وہ عام مجلسوں میں بھی جا سک رہے تھے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ تھوڑا سا راحت مسلمانوں کو ملی، اور اس کے بعد پھر سے مزید جو ہے ظلم و تشدد بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنے کا، مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنے کا جو ہے تمام کے تمام مشرکین مکہ نے یہ تہیہ کر لیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کو پڑھیں گے، اور کیا وہ واقعہ واقعی معنوں میں ثابت ہے، سیرت نگاروں نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے، جو محققین ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جس طرح احادیث کی تحقیق کی گئی اسی طرح سیرت کے واقعات کی بھی تحقیق کی گئی، اور ان دونوں واقعات کے تعلق سے اسلام جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، ان کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے محققین نے کیا کہا، انشاءاللہ ہم وہ واقعہ پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو محققین نے اس پر حکم لگایا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور تھوڑا سا مسلمانوں کو جو راحت ملی اس کے تعلق سے بھی یہاں پر جو ہے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ واقعہ پڑھیں میں آپ کو بتا دوں، اور واقعہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں کے اسلام قبول کرنے کے جو واقعات ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ یہ دونوں اسلام قبول کیے اور ان کے سبب مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کو تھوڑا سا تقویت ملی، طاقت ملی، راحت ملی، لیکن جو واقعات ان کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں محققین نے کہا ہے کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ
شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح السیرہ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اسلام قبول کرنے کے تعلق سے، اور البتہ السیرہ النبویہ الصحیحہ جو ڈاکٹر اکرم العمری کی کتاب ہے، مشہور سیرت کی کتاب ہے، جس کو انہوں نے احادیث کو جس طرح محدثین تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ حدیث یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح ہے تو کیوں ہے، ضعیف ہے تو کیوں ہے، انہوں نے سیرت کے واقعات کو ماشاءاللہ سے تحقیق کی اور پھر اس پر انہوں نے حکم لگایا۔ تو ڈاکٹر اکرم العمری کہتے ہیں وقد اسلم حمزۃ فی وقت اشتدت فیہ جرأۃ قریش علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو مسلم ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول کیے جب مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، جب مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کے واقعات پیش آ رہے تھے، اس اثنا میں ان اوقات میں، اس مرحلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ بات تو صحیح ہے۔ البتہ ولیکن تفصیل قصۃ اسلامہ لم تثبت من طریق صحیحہ یا من طرق صحیحہ، البتہ اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو میں انشاءاللہ ابھی یہاں پر آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد الرسول کا خطاب دیا کہ آپ جو ہے اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، یعنی اسلام کو آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے تقویت ملی، یہ بات تو مسلم ہے۔ البتہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا وہ صحیح احادیث سے، صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کو وہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی۔ ایک دن ابو جہل صفا کی پہاڑی کے پاس سے جب وہ گزرا، صفا کے پاس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا، ایک پتھر سے اس نے جو ہے مارا، جس کی وجہ سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا، صفا کے پاس سے وہ گزر رہا تھا، صفا کی پہاڑی کے پاس سے وہ گزر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہاں پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیفیں دیں، ظلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر سے دے مارا، اور پھر بعد میں جا کر قریش کی جو وہاں پر مجلس جمی ہوئی تھی وہاں پر وہ بیٹھ گیا خانہ کعبہ کے اندر۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک لونڈی نے یہ واقعہ دیکھ لیا، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا اس نے وہ دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے باہر گئے تھے، جیسے ہی وہ واپس آئے اس لونڈی نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھو آپ کے جو بھتیجے ہیں ان کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے او
اپنے چوتر سے پار نکالنے والے، یعنی ایک معنوں میں اسے گندے لقب سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے ایک مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ عرب کے اندر عام طور پر جب کسی کی لڑائی ہو جاتی تو وہ ایک آدمی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی لڑائی جو ہے ہو جاتی، دو آدمی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی لڑائی ہو جاتی۔ تو یہاں پر ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کا خاندان بنو ہاشم، یہ دونوں لڑ پڑے۔ ابو جہل نے معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کے بھتیجے پر جو ہے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ معاملے کو اس نے رفع دفع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ شروعات میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے اسلام قبول نہیں کیے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تو انہیں کیسے تکلیف دے سکتا ہے، تو گویا کہ حمیت کے طور پر انہوں نے جو ہے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا، ان کے دل کو کھول دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نہ صرف اسلام میں داخل ہوئے بلکہ اسد اللہ ان کا لقب پڑ گیا، اسد اللہ کا شیر۔ اسی طرح اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ اس واقعے کے تعلق سے جیسا کہ میں نے بتایا، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑا پریشان تھے، اور کسی لونڈی نے جو یہ واقعہ دیکھا ظلم و زیادتی کا، حضرت حمزہ کو سنایا، تو حضرت حمزہ ابو جہل پر بھڑک پڑے اور اس پر جو ہے ٹوٹ پڑے اور اسے جو ہے اپنی کمان سے جو ہے بہت کاری ضرب لگائی، اور اسی اثنا میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ صحیح روایتوں سے ثابت تو نہیں ہے، البتہ جو ثابت ہے وہ یہی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایسے وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے تعلق سے جو صحیح حدیث ہمیں آتی ہے، جو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ مکہ کے 2 نوجوان ہیں، مکہ کے 2 نوجوان ہیں جو مضبوط آدمی ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اسے تو اسلام کی توفیق دے دے، اسے تم اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ کون سے 2 آدمی تھے؟ ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسا کہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ بعمر بن الخطاب، اے اللہ
اسلام کو تقویت دیجیے، اسلام کو عزت دیجیے، اسلام کو مضبوط کیجیے۔ کن کے ذریعے؟ دو آدمیوں میں سے جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے اسے اسلام کی توفیق دے کے آپ اسلام کو عزت دیجیے، اسلام کو طاقت دیجیے۔ وہ دو آدمی کون تھے؟ ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اس سے پہلے وہ جس طرح ابو جہل اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حدیث ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہیں تو انہیں اسلام کی توفیق دے دیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو قبول ہوئی الحمدللہ۔ البتہ جو واقعات اس سلسلے میں آئی ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں، ان واقعات پر علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ فقہ السیرہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو ذکر تو کیا، البتہ وہ خاموش ہو گئے، اس پر کوئی حکم انہوں نے نہیں لگایا، نہ یہ کہا کہ وہ روایت صحیح ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے کہا فَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْقَصَصِ مِّن طُرُقٍ صَحِيحَةٍ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے، یا پہلی مرتبہ جو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اس کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں، وہ کوئی بھی واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ دو واقعات بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا اور قرآن سن کر وہ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا، سورۃ الحاقہ کی آیتوں کے حوالے سے وہ ہے، ہم جو ہے ابھی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ، انہوں نے پہلے اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ اسلام قبول کر لی ہیں، تو حضرت فاطمہ، تو لہٰذا ان پر جو ہے انہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ انہوں نے وہاں پر، ان کی بہن نے وہاں پر انہیں قرآن سننے کے لیے کہا تو قرآن سننے متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ روایتیں درست نہیں ہیں، صحیح روایتیں یہ نہیں ہے۔ البتہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ ابو جہل یا پھر عمر دونوں میں سے کسی ایک کو، اے اللہ جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں انہیں ہدایت دیجیے، توفیق دیجیے اسلام کی، تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور وہ حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ واقعہ کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا؟ سنیے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے، بڑے سخت تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی، ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن اپنی عناد پر وہ قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھیں۔ وہ بخیل ہے، وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس نے میرا نام سنا، میرا ذکر اس کے سامنے ہوا، اس کے باوجود اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ انسان سب سے زیادہ بخیل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی،
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعائیہ کلمات ادا کیے، بددعا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو آپ درود ضرور پڑھیے، ہاں کم سے کم درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہ فوراً پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت عمر کے بہن بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ جن کا نام تھا، ان کے شوہر بھی موجود تھے، سعید بن زید جن کا نام تھا، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر وہاں پر انہیں سنا رہے تھے سورہ طٰہٰ کی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر انہیں ملی، تھوڑا سا آہٹ محسوس ہوئی، وہ فوراً چھپ گئے، کیونکہ سارے لوگ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ظلم و زیادتی کرنا نہ شروع کر دیں۔ حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا، جو صحیفہ جس میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جو پیپر تھا، وہ چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی تو کہا، یہ بن بناہٹ کی آواز کیسی ہے جو میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، یعنی اپنے آباء و اجداد کا دین تم لوگ چھوڑ چکے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں بے دین ہو چکے ہو، حالانکہ اصل جو دین ہے دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے پاس آئے گا تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جو اصل جو دین ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو باقی رہنے والا ہے، انبیاء کا جو دین ہے، انبیاء علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے وہ دین اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے اصل دین۔ البتہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو گویا کہہ رہے تھے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو تو، عمر یہ تو بتاؤ اگر حق بات تمہارے دین کے علاوہ ہو تو، یعنی تمہارے دین یعنی ہمارے آباء و اجداد کے دین میں حق نہیں ہے، اگر اسلام میں حق بات ہو تو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا ہو تو۔ پھر سے بہن نے کہا، اگر حق جو ہے دین حق، یہ وہ دین نہیں جو ہمارے باپ دادا کا ہے حق، اگر کوئی اور دین ہو تو، یعنی دین اسلام ہو تو۔ پھر انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی و ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی تو دو، میں بھی تو پڑھوں۔
جو کتاب تم لوگ پڑھ رہے تھے ذرا وہ تو بتاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی، کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، دونوں میں سے کسی ایک کو جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا، قوت پہنچا، یہ وہی دعا ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا حضرت عمر تلوار حمائل کیے ہوئے، تلوار اٹھائے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے، یعنی ایک معنوں میں لوگ تھوڑا سا ڈر گئے کہ آخر کیا بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ بھی تلوار لے کر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پرتلے سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور اس وقت اسلام قبول کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب یہ تلاوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، یہ اس کا کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما هو بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو یہ آیتیں گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید شاعر کا کلام ہے تو بتا دیا گیا یہ شاعروں کا کلام نہیں، شاید کاہن کا کلام ہے، بتا دیا گیا یہ کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد بتایا گیا یہ تو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام جو ہے تھوڑا سا گھر کر گیا۔ البتہ جیسے میں نے بتایا دونوں روایتوں کے تعلق سے دونوں واقعات کے تعلق سے محققین نے یہ بتایا ہے کہ
یہ بات تو درست ہے کہ یہ دونوں جب اسلام قبول کیے تو اسلام کو بڑی عزت ملی، بڑی تقویت ملی، بڑی طاقت ملی۔ حضرت حمزہ اسد اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ جو واقعات جس انداز سے روایت کیے گئے ہیں اس سلسلے میں ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو صحیح ہے، البتہ جس انداز سے واقعہ آیا ہے، بہن کے پاس گئے، بہنوں ہی کوئی مارا، بہن کو ہی مارا، اور اس کے بعد پھر جو ہے قرآن سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا، اور پھر سورۃ الحاقہ کی آیتیں تھیں۔ تو یہ جو روایتیں آئی ہیں اس پر محققین نے حکم لگایا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، البتہ یہ صحیح ہے کہ دونوں اسلام قبول کیے، اور ایسے وقت میں اسلام قبول کیے جب سب سے زیادہ مسلمانوں کو طاقت کی، قوت کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ حضرت عمر اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا، چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، دشمنی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی۔ حضرت عمر اپنے اسلام کے تعلق سے بتانے کے لیے سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گئے، جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، جس کے تعلق سے یہ بات تھی کہ سب سے جو بڑا جو اسلام کا دشمن تھا وہ ابو جہل ہے۔ بعض ضعیف روایتیں آتی ہیں، ضعیف روایتیں جس کے اندر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کہا گیا فرعون هذه الامہ، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ روایتیں اس سلسلے میں ضعیف ہے، البتہ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، ہاں، اور انہیں بہت زیادہ جو اس نے ستایا، اسی انداز سے ابو جہل بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا، سب سے زیادہ اس نے اسلام کے ساتھ دشمنی نبھائی۔ تو خود اس کے گھر پر حضرت عمر پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آیا اور دیکھا، بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا عمر بتاؤ؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کر دیا، حضرت عمر کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ یعنی جو لوگ اسلام کے تعلق سے مشہور تھے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے بعد جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا۔ رہتے ہیں نا معاشرے کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ اگر ان تک کوئی بات پہنچ گئی تو سمجھ جائیے پوری بستی کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر وہ بات پہنچ جائے گی۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی خبر چلی گئی تو پوری سوسائٹی کو جو ہے اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے وہ شخص جو ہے خبر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص تھا جمیل بن معمر، اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے اسلام کی خبر دینے، تاکہ ایک ہی ساتھ سارے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی خبر پہنچ جائے۔ اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا اے خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں میں۔ تو وہ لوگ مشرکین مکہ اس سے کیسے کہتے تھے کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، حالانکہ اصل دین کو انہوں نے قبول
کر لیا ہے۔ بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی بہہ اٹھی تھی، یعنی بہت سارے لوگ، ایک معنوں میں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے۔ اسی اثناء میں عاصی بن وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے، دوست تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ سنتے ہی لوگ واپس پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے گویا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، عمر پر تم حملہ نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ جو ہے میرے ساتھ ہے، تو لہذا لوگ جو ہے وہاں پر ٹھنڈے ہو گئے اور واپس چلے گئے، ورنہ تو انہوں نے پورا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت عمر کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی، بڑی عزت اور قوت مسلمانوں نے محسوس کی۔ ان سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ آپ کو ہمراہ لیے ہوئے آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اصل دین پر نہیں ہیں؟ تو چھپنے کی کیا بات ہے؟ چلیے آپ حرم میں سارے لوگوں کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا، تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے لیا۔ صحابہ کرام دو صفوں کے اندر بٹ گئے تھے، ایک کے قائد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے سامنے حضرت حمزہ تھے، اور ایک صف کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دو صفیں بنا کر مسلمان حرم کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے جہری طور پر اسلام کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، جسے دیکھ کر مشرکین پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے، البتہ انہیں بہت زیادہ سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے، ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، گویا کہ ہم باعزت رہے، ہمیں طاقت مل گئی، ہمیں تقویت مل گئی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، ہم اکیلے خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کھلے عام نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر مشرکین مکہ ان پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے، اسے روک دیتے، اس پہ مارتے پیٹتے، اسے بہت زیادہ تکلیف دیتے،
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تو اب مسلمانوں کو تھوڑا سا تقویت ملی، تھوڑا سا طاقت ملی کہ وہ مسجد حرام کے اندر لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہمیں اس بات کی طاقت ملی، قدرت ملی کہ ہم جو ہے مسجد حرام کے اندر جو ہے ہم نماز پڑھ سکیں۔ حضرت صہیب کا ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ظاہر ہوا، تھوڑا سا دارالارقم کے اندر چھپ چھپا کر مسلمان رہ رہے تھے تو گویا کہ اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب بھی دیا۔ تو گویا کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ہم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا تو ہم اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بہت زیادہ طاقت ملی، اور یہ بات حق ہے۔ اصل جو طاقت ہے وہ لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، پیسے سے، فلاں سے، دوسری چیزوں سے وہ طاقت حاصل نہیں ہوتی جو افراد سے حاصل ہوتی ہے، جو لوگوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کام کرنے والے اصل لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس وسائل نہ ہوں پھر بھی وہ سبحان اللہ ایسا کام کر گزرتے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی شخصیت کے حامل تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی۔ سوچیے آپ، سبحان اللہ، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو عزت ملی، صحابہ کرام کو عزت ملی، صحابہ کرام کو گویا کہ طاقت ملی۔ اور اس طرح کے افراد کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ بعض مشرکین کے اندر بہت زیادہ ان کے پاس صلاحیت ہوگی، طاقت ہوگی، بڑے ذہین ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے، تو ایسے مشرکین کے تعلق سے جہاں ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں اسلام کی طرف بلائیں یا اسلام کا پیغام ہم انہیں سنائیں، وہیں پر ان کے تعلق سے ہم تھوڑا سا دعائیں بھی کریں کہ اے اللہ فلاں شخص اسلام کا وہ دشمن ہے، اے اللہ اس کی دشمنی کو تو ختم کر دے، اس کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دے، اسے مسلمان بنا دے، اسلام کا پیغام سمجھنے والا بنا دے۔ اس سلسلے میں دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں یا پھر جو ہے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے تعلق سے ہم فکر مند نہیں رہتے کہ یہ لوگ بھی تو انسان ہیں، اللہ اگر انہیں ہدایت دے دے گا تو سبحان اللہ یہ اسلام کے لیے کام کرنے والے بن جائیں گے، یہ اسلام کے حامی بن جائیں گے، اسلام کے مددگار بن جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دعوت اللہ کا کام کرتے، لوگوں کے پاس جاتے، اسلام کا پیغام سناتے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھاتے، توحید کو سمجھاتے، شرک کی قباحتوں سے انہیں آگاہ کرتے، اللہ کے حق کو انہیں یاد دلاتے۔ دن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جو ہے کام ہوا کرتا تھا، یہی مصروفیت ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے، لوگوں کے پاس جا کر اسلام کا پیغام سنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے تھے۔ اور رات کو کیا کرتے تھے؟ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے، اے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، یہ اسلام قبول کرنے والے بن جائیں۔
یہ اسلام کے دشمن ہیں آج، یہ اسلام کے حامی بن جائیں، اسلام کے مددگار بن جائیں، ان کی دشمنی کو، ان کی نفرت کو محبت میں بدل دے، ان کی عداوت کو ختم کر دے اور اس کی جگہ اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، جس سے میں سمجھتا ہوں آج ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں۔ اسلام کا پیغام جہاں تک پہنچانا ہے، جس انداز سے پہنچانا ہے، اس سلسلے میں کوششیں بھی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی تو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی تو کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے، ان کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اسلام کی انہیں توفیق عطا فرمائیں۔ یہ تڑپتا ہوا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا، آج یہی تڑپ مسلمانوں کے اندر پائی نہیں جاتی۔ وہ جو بھی اسلام یا مسلمانوں کو جو بھی ستاتا، جو بھی ستاتا یا جو بھی جو ہے اسلام کے تعلق سے وہ نفرت بھرے کلمات اگر کہتا تو مسلمان اسے دشمن سمجھتے اور اس کے ساتھ دشمنی والا ہی رویہ عام طور پر اپناتے یا پھر خاموش ہو جاتے۔ اس کے تعلق سے یہ فکر مند نہیں ہوتے کہ اسے بھی اسلام کی تعلیمات کیا ہیں سمجھانی چاہیے، پہنچانی چاہیے، تاکہ یہ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے نا، یہ ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ جائے، رک جائے۔ اس کے تعلق سے کوششیں نہیں ہوتی، دعوت اللہ کا کام بھی نہیں کیا جاتا، اور پھر اس سلسلے میں دعائیں بھی نہیں ہوتی، کہ اے اللہ اسے اسلام کی توفیق دے دے، اسلام کی ہدایت دے دے۔ اس سلسلے میں دعائیں بھی ہونی چاہیے، جس طرح یہاں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی باقاعدہ کہ اے اللہ ان دو آدمیوں کے ذریعے دونوں میں سے جو سب سے زیادہ تجھے پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے تو اسلام کی توفیق دے دے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو طاقت ملے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمیں اسلام کا پیغام صحیح انداز سے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے تعلق سے جو کنسپشن ان کا ہے، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ان کے پاس موجود ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہمیں دعائیں بھی مانگنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے، فلاں کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کردار آج امت مسلمہ سے مفقود ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم اسلام کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں کما حقہ کام نہیں کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ باقی طور پر اس کا کام کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کے پیغام کو سارے لوگوں تک الحمدللہ پہنچا رہا ہے، اور اس سلسلے میں لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی بعض یقینی طور پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی کاوشوں اور محنتوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو یہ کہ دین کا پیغام یا اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوششیں بہت کم ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ کوششیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم مشرکین کے سلسلے میں دعا نہیں کر رہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے دے، یہ کردار ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جو آج کا جو ہمارا درس ہے یا جو سبق مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کو سب سے زیادہ طاقت پہنچا سکتے ہیں، قوت پہنچا سکتے ہیں، اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، انہیں اسلام کا پیغام بھی سنانا چاہیے، اور ان کے تعلق سے ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ اور یہی معاملہ ہر کسی کے ساتھ آپ کسی کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، اسے برائی سے روک رہے ہیں، تو
صرف اسے اچھائی کا حکم، اسے اچھائی کیا ہے بتلا دیں، برائی کیا ہے بتلا دیں، اتنا کافی نہیں، اس کے تعلق سے دعا بھی کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے توفیق دے۔ یہی معاملہ جو ہے بچوں کا بھی ہے، تربیت کا معاملہ بھی اسی انداز سے ہے کہ جہاں پر ہم بچوں کو صحیح جو ہے تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ اچھا کام ہے، یہ بری عادت ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادتیں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، یہ گندی عادتیں ہیں، انہیں چھوڑ دو، اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھی باتوں کو اپناؤ۔ جہاں پر ہم ہمارے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، وہیں پر ان کے حق میں ہم دعائیں بھی کریں، ان کے حق میں ہم دعائیں بھی کریں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما، انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، انہیں دیندار بنا دے، دین کا علم اے اللہ انہیں سکھائے۔ دعائیں بھی کرنے کی وہاں پر سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا درس ہے، اسی پر جو ہے ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا مشرکین کی جانب سے کچھ ترغیبات مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے پیشکش کی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے رک جائیں، کچھ جو ہے پیشکش کی گئی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پروپوزل کو نہیں مانا، اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو پھر اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک اچھے انداز میں پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ جن کے تعلق سے تو یہ جانتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے مفید رہیں گے، اسلام کے لیے کاربند، اسلام ایک معنوں میں عزت کا باعث بنیں گے، طاقت کا باعث بنیں گے، اے اللہ ان مشرکوں کو، ان بہرا رووں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ تو انہیں دکھا دے، اسلام کی توفیق اے اللہ تو انہیں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔